ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمامی احباب مل کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یہ کرسی فالتو پڑی ہے، اس کو تھوڑا سائڈ پر کر دیں۔ آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، غلام مصطفیٰ صاحب آگے آ جائیں۔ یہ احباب بھی تھوڑا سا قریب ہو جائیں تاکہ پیچھے سے اگر کوئی شخص آئے تو اس کو جگہ مل سکے۔ بہت شکریہ۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا صد بار شکر کہ جس کی توفیق خاص سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارکہ کے تصدق سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے، جس ماہ کا آج پہلا روزہ اپنے اختتام کے نزدیک ہے۔ جیسا کہ آپ نے جمعۃ المبارک پر بھی سماعت کیا تھا، میں نے آپ کی گوش گزار کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جس طرح ہم نماز تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اسی طرح ہم یہ جو ہمارے پاس وقت ہوگا عصر سے لے کر مغرب تک، اس میں قرآن پاک کا مکمل خلاصہ میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لیکن اگر یوں ہی سلسلہ رہا، یعنی جیسے آپ ابھی تاخیر سے پہنچے ہیں، 15 منٹ باقی ہیں، تو اس صورت میں پورا قرآن پاک تو ناممکن ہے کہ میں آپ کی گوش گزار کر سکوں۔ لہٰذا آئندہ کوشش کیا کریں کہ نماز عصر جو ہے یہاں پر ادا کر لیں، یا اگر آپ نے دور سے آنا ہے تو کم از کم بھی آپ 5:30 تک یہاں پر تشریف لے آیا کریں۔ بہت شکریہ۔ آئیے، میں چونکہ ہر چیز کو اب تفصیل کے ساتھ تو بیان نہیں کر سکتا، خلاصہ بیان کرنا مقصود ہے اور سمجھنا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے، اور اس کا میں نے جو پیٹرن بنایا ہے، جو ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اس کے حوالے سے سورت وائز ہم خلاصہ دیکھیں گے کہ فلاں سورت کے اندر رب کائنات نے کون سے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے میں ابتدا کر رہا ہوں سورہ فاتحہ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی ابتدا کرنے والی سورہ ہے، پہلی سورہ ہے۔ اس کے متعلق علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ یہ مکہ المکرمہ کے اندر رب کائنات نے نازل فرمائی تھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک قول ہمارے پاس موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور ایک قول جو ہے اس میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ نازل فرمائی ہے۔ بولیے ذرا کتنی مرتبہ؟ اب تھوڑا سا نا اور آگے ہو جائیں، بے شک تھوڑا قریب ہو جائیں، کیونکہ عوام کافی باہر سے آ رہی ہیں تو ان کو تھوڑی جگہ مل سکے۔ حاضرین محترم، سورہ فاتحہ اس کا ایک رکوع ہے اور اس کے اندر 7 آیات کریمہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے اسماء ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ ایک نام تو بڑا معروف ہے جو قرآن کریم کے اندر بھی درج ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ اس سورہ کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ ایسی سورہ ہے جو قرآن کریم کی ابتدا کرنے والی سورہ ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ یہ سورہ قرآن کریم کی کیا کرتی ہے؟ بولیے، ابتدا کرتی ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس سورہ کا ایک دوسرا نام ہے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سورہ کا جو پہلی آیت کریمہ ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، الحمد سے شروع ہوئی ہے، اس لیے اس سورہ کو سورۃ بولیے حمد بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔
ام القرآن بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم عربی جانتے ہیں تو جانتے ہوں گے ام کا معنی ہوتا ہے اصل۔ عربی زبان کے اندر ماں کو بھی ام کہا جاتا ہے، ماں کو بھی عربی زبان میں ام کہا جاتا ہے، ام کہتے ہیں اصل کو۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کریم کی اصل ہے، قرآن کریم کی کیا ہے؟ اصل ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب یا ام القرآن کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اس سورہ کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایسی سورہ ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، ہر نماز کے اندر اور ہر رکعت کے اندر اس سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ خزانوں والی سورہ ہے، سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الوافیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آئمہ بیان کرتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اگر کوئی شخص کسی مرض کے اندر مبتلا ہو، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو، تو اس پر اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں تو خالق کائنات اس کو شفا عطا فرمائے گا، اس کو صحت عطا کر دی جائے گی، تو اس کو سورہ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ سورہ چونکہ دعا پر مشتمل ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دعا پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورہ تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ السؤال بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ المناجات بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی سورہ ایک ہے لیکن اس کے نام کیا ہے؟ بہت زیادہ ہیں۔ اب اس کے اگر میں مضامین کی بات کروں تو سب سے پہلا جو مضمون اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ خالق کائنات کی ذات ذی وقار، اس کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، تمام حمدیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی صفت کیسے بیان فرمائی ہے؟ ارشاد فرمایا الحمدللہ رب بولیے ذرا عالمین، یعنی خدا کس کا رب ہے؟ تمام عالموں کا رب ہے۔ اب جہاں جہاں مخلوق بس رہی ہے اللہ رب العزت نے اپنے عالم بنائے ہیں، ہر عالم کا جو رب ہے، جو خالق ہے، جو اللہ ہے، وہ بولیے کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو پہلا مضمون تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی حمد اور ثنا کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح اس سورہ کی جو دوسری آیت کریمہ ہے الرحمن الرحیم، خالق کائنات نے اپنی صفت رحمان اور رحیم کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے دعا کا ادب سکھایا ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے اور دعا کن کے لیے مانگی جائے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دعا کیسے مانگو؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ باری تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جو کیا ہیں؟ تیرے راستے پر ہیں، جو سیدھے راستے پر ہیں۔ اور وہ سیدھے راستے دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ اللہ والوں کا راستہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں تو دعا مانگتے ہوئے ہم ان لوگوں کی سنگت اختیار کرنے کی دعا کریں جو خالق کائنات کے ولی ہیں، خدا سے نسبت رکھنے والے ہیں، خدا سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح دوستان ذی وقار، اس کے مضامین کو میں یہاں پر رکھتے ہوئے ایک اور بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، قرآن کریم کی تفاسیر لکھی جاتی ہیں، آئمہ تفسیر لکھتے ہیں، کوئی مفسر جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر غوطہ زنی کرتا ہے، قرآن کی 5 جلدوں پر تفسیر لکھ دیتا ہے، کوئی مفسر قرآن کے اندر غوطہ زنی کرتا ہے، وہ 10 جلدیں لکھ دیتا ہے، کوئی 14 جلدیں لکھ دیتا ہے، کوئی 40 جلدیں لکھ دیتا ہے۔ جی اللہ رب العزت نے جس مفسر کو جتنا فہم عطا کیا ہے، جتنی عقل عطا کی ہے، وہ اس عقل کے مطابق قرآن کے اندر غوطہ زنی کر کر کیا کرتا ہے؟ اس کی تفسیر لکھ دیتا ہے۔ لیکن قربان جائیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ذی وقار پر،
آپ کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا چاہوں تو میں 70 اونٹ بھر دوں. کیا؟ اگر میں سورہ کی تفسیر لکھنا چاہوں تو کیا کروں؟